السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سن میرے دل کے آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ دانیہ جو ہے وہ عمار سے کہتی ہے کہ تم میرے اندر کہیں موجود ہو، لیکن صرف تم ہی مجھے اپنانے سے انکار کر رہے ہو۔ اور صدف ہمشہ سے کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، تو وہ اس کو تسلی دیتی ہے کہ میں ایسا مت سوچو۔ اور دانیہ جو ہے وہ اب عمار کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ اسے اپنا لے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ اب تم نے اسے حاصل تو کر لیا ہے نا، تو بس بات ختم ہو گئی، اور اب تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ اور وہ کیا کر لے گی اب؟ اس سے زیادہ وہ کیا کرے گی اب؟ اور پھر جب وہ اس کی بات نہیں مانتا تو پھر وہ غصے میں کہتی ہے کہ یہ مر کیوں نہیں جاتی صدف، جس پہ وہ اس پہ کافی چلاتا ہے، کہتا ہے کہ تم اس طرح کی باتیں مت کرو۔ اور پھر جب وہ اس کو بار بار بلاتی ہے تو وہ اس کی بات نہیں مانتا، تو وہ اپنی نس کاٹنے کے لیے اس کو فوراً ہی چھری دکھاتی ہے کہ میں اپنی نس کاٹنے لگی ہوں، جس پہ وہ پریشان ہو جاتا ہے عمار اور اس کو روکتا ہے۔ تو وہ ہنس کر کہتی ہے کہ یہ تو میرا ٹریلر تھا، ابھی تم آگے آگے دیکھو تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں میں۔ اور ہمشہ جو ہے وہ صدف کو تسلی دیتی ہے اس بات کی کہ تم نے اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہو، اسی وجہ سے تم اتنی زیادہ انسیکیور ہو رہی ہو، پریشان مت ہو۔ ویسے تو اگر مرد میں کچھ تھوڑی تبدیلی آتی ہے اس کے یہ میں، تو اس کی وجہ کوئی اور عورت ہی ہوتی ہے۔ اور جو صدف کا جو بھائی ہے وہ بلال عبداللہ کو فون کرتا ہے، اس سے بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ صدف بہت بدل گئی ہے۔ تو اس کے جواب میں بلال عبداللہ کہتا ہے کہ دیکھو، میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں سب کچھ حاصل کرو اور تمہیں وہ سب کچھ ملے جو بلال عبداللہ کو نہیں مل سکا۔ سن میرے دل میں ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے ایک ویلن لڑکی کے طور پر دانیہ جو ہے اس کی واپسی ہو گئی ہے، اور بڑے ہی ڈرامائی انداز میں اور بڑی خوبصورت انٹری ہوئی اس کی۔ جب صدف سو کر اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ عمار جو ہے وہ بستر پر نہیں ہے، تو وہ سمجھتی ہے کہ اندر کہیں ہوگا، اس کو آوازیں دیتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے چائے بناؤں، اور پھر ملازمہ کو بھی کہتی ہے کہ آج چائے میں بناؤں گی۔ اور پھر جب وہ چینج کر کے آتی ہے اور آ کے چائے بنانے لگتی ہے تو اس سے پوچھتی ہے صاحب کہاں ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ وہ تو صبح ہی چلے گئے تھے، اور ناشتہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں ناشتے کے لیے ہی جا رہا ہوں دوست کے پاس۔ اور پھر بڑی ہی خوبصورتی سے ایک خوبصورت سا گھر دکھایا گیا جو کہ بڑا اچھا جس کو سیٹ کیا گیا ہے، اور ایک بڑے خوبصورت انداز میں ایک اچھے ڈریس میں ایک لڑکی جو ہے وہ اس کو دکھایا گیا کہ وہ اوپر کی منزل سے نیچے آ رہی ہے، اور پھر وہ آ کر اس کو عمار کو ملتی ہے اور اس کو اس کی شادی کی مبارک دیتی ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ وہی لڑکی دانیہ ہے جو پہلے کالج یونیورسٹی کے زمانے میں یہ سب کلاس فیلوز تھے اور اکٹھے پڑھتے تھے، اور دانیہ جو تھی وہ عمار کو بہت پسند کرتی تھی، اور اس نے اس سے شادی کی آفر بھی دی اور کہا کہ مجھ سے شادی کر لو، لیکن عمار نہیں مانا، کیونکہ اس نے بتایا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اور پھر پتہ چلا کہ وہ تو صدف کو پسند کرتا ہے۔ اور اس بات پر وہ بہت زیادہ دکھی ہوئی اور دل برداشتہ ہوئی اور پاکستان سے باہر چلی گئی، اور اب وہ واپس آ گئی ہے اور بہت ہی دکھی وہ لگ رہی ہے، اداس لگ رہی ہے، اور جس کی وجہ وہ پوچھتا ہے عمار، تو وہ بتاتی ہے کہ اس کی شادی ہوئی تھی اور لیکن اس کی ڈائیورس ہو گئی ہے، اور چونکہ میں اس کو پسند نہیں کرتی تھی اور میرے شوہر نے کہا بھی کہ اب میں آئندہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو مجھے پسند کرتی ہوگی، کیونکہ وہ لڑکی جو کہ اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی وہ اس کی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ اور عمار جو ہے وہ اب اس نے ایک بہت ہی عجیب سا یہ بیہیویئر ہے کہ وہ چونکہ بے شک وہ صدف جو ہے وہ جانتی بھی ہے دانیہ کو، لیکن اس نے دانیہ کے بارے میں اس کو بتایا نہیں ہے کہ وہ واپس آ گئی ہے، حالانکہ وہ اس کو بتا سکتا تھا۔ اور پھر جب وہ واپس گھر آتا ہے تو صدف کی والدہ اور اس کے بھائی اس کو ملنے آئے ہوتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ مگن ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ رات کے ٹائم پہ اس کو دوبارہ بلا لیتی ہے اپنے پاس ملنے کے لیے،
اور اس وقت بھی وہ صدف کو نہیں بتاتا اور بہانہ بنا کر ان دونوں کو گھر پہ روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ جانا ہے پارٹی کرنے کے لیے۔ صدف اس چیزوں کو فیل کر رہی ہے اور اب وہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں اس کے لیے پریشانی کا باعث بھی بنیں گی کہ آخر یہ اتنا سیکرٹ کیا ہے اور کیوں ایسا بیہیویئر کیوں ہوتا جا رہا ہے اس کا، عمار کا۔ لیکن یہاں پر عمار کی یہ غلطی ہے کہ وہ اسے شروع سے ہی صدف کو اعتماد میں لے لینا چاہیے تھا، کیونکہ صدف اس کی پسند ہے، اس کی محبت ہے، اور اس نے اتنے چاؤ سے اور اتنے وہ خود کہتا ہے کہ میں نے بہت پاپڑ بیلی ہیں تمہیں حاصل کرنے کے لیے۔ تو اب اسے اس طرح کا رویہ اس کے ساتھ رکھنا کہ وہ اتنی بڑی بات اسے چھپا دینا اور پھر اس سے ملنے جانا اور وقت پہ وقت دانیہ سے ملنے جانا، یقیناً یہ مسائل کھڑے کرے گا۔ اور لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے رائٹر نے سوچ لیا ہے کہ بلال عبداللہ کی انٹری بھی واپس ہوگی اور صدف کا جو رخ ہے وہ ایک دفعہ سے پھر بلال عبداللہ کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے، کس انداز میں ہوتا ہے۔ اور دو رخ بھی دکھائے گئے ہیں کہ ایک محبت، مرد کی محبت دکھائی گئی ہے کہ جس نے اپنی محبت کو بڑے آرام کے ساتھ اور پلیٹ میں سجا کے اس نے اس کے محبوب کے ہاتھ میں دے دیا کہ جو اس کو پسند کرتا تھا، صدف کو۔ اور لیکن اب دوسری طرف دکھایا گیا ہے کہ عورت ہے کہ جو محبت کرتی ہے، ٹوٹ کے محبت کرتی ہے، اور اب وہ چھیننے کی طرف آ گئی ہے، اور جب وہ پرانی محبت ہے اس کی اور وہ جب واپس آئی ہے تو وہ اس سے چھیننا چاہتی ہے اور اسے اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتی ہے۔ یہ محبت کے دو رخ دکھائے گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کون اپنی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ سن میرے دل۔